السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آج ہم قوم جو ہے پوری پاکستان کی قوم یکجہتی منا رہی ہے. یوم یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آف کورس ایک جینوسائڈ کی کیفیت ہے. لیکن کیا ہماری پالیسی واقعی صرف اس طرح کے بیانات تک ہی محدود ہے کہ ہمیں 2 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، 10 جنگیں اور بھی لڑنی پڑیں تو ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے؟ کشمیر ہماری شہرگ ہے. وہی روایتی بیانات، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. ظاہر ہے بار بار بات ہوتی ہے یو این چارٹر پہ کیوں نہیں مان رہا انڈیا، اور انڈیا اپنے گیمز کر رہا ہے وہاں پر. انڈینز کو سیٹل بھی کر رہا ہے کشمیر میں. یہ تمام تر معاملات اپنی جگہ، لیکن جہاں پر ایک ظلم اور خوف کی کیفیت بہت زیادہ عرصے تک رہے. اور یہ عامر عزیز صاحب تھے، اور ان کی نظم کو ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں بھی، اور اس کے جو پوری ایسنس ہے اس کی سیریسنس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن معاملات پاکستان میں اگر دیکھیں تو رول آف لا کے بارے میں بات ہو رہی ہے بار بار، آف کورس، اور ایک ایشو ہے جو ڈائی ڈاؤن نہیں کر رہا ہے. ایک پش بیک فیل ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے بھی، ایک پش بیک فیل ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. ججز کی تقرریاں کس بنیاد پر کی جا رہی ہیں؟ میرٹ کی بنیاد پر، پسندیدگی کی بنیاد پر. یہ تاثر کیوں آ رہا ہے کہ حکومت اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ایسی جوڈیشری لانا چاہتی ہے، ایسے ممبرز کو ججز بنانا چاہتی ہے، کسی کی رکنیت کو ڈیموٹ کرنا چاہتی ہے، کسی کو ایڈ کرنا چاہتی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تاثر کیوں آ رہا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے آج ذرا تفصیل ہے. ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل صاحب بھی موجود ہوں گے اس وقت. اگر ہمارے ساتھ بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں تو آئی تھنک وی شوڈ گو اسٹریٹ ٹو دی کویسچن. بیرسٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ Barrister Akil Saab, Assalamu alaikum. Thank you very much for joining us. Let's just start very quickly with the questions because آج ہمارے پاس وقت بھی کم ہے کیونکہ ایڈ زیادہ ہیں. تو مجھے صرف یہ فرما دیجیے گا کہ یہ کیا بنیاد ہے ان تقرریوں کی، ان پروموشنز کی، ان ڈیموشنز کی کہ محسن اختر کیانی صاحب کو سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو چینج کر دیا جاتا ہے، ان کی جگہ جن کو لگایا جاتا ہے وہ 15ویں کے نمبر کے جج ہیں لاہور ہائی کورٹ. بلوچستان ہائی کورٹ سے جو آپ جج اٹھا کر لاتے ہیں، ابھی ان کو 10 ہی دن ہوئے ہیں جج بنے ہوئے. ایڈوکیٹ ہائی جنرل، وہ پہلے ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر اپنے خدمات انجام دے رہے تھے. سندھ سے جو آپ لے کر آئے ہیں وہ 25ویں نمبر کے جج ہیں جو آج تک کسی کمیٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں. سو آئی ایم جسٹ لکنگ ایٹ دا فیکٹ کہ ادر دین دا فیکٹ کہ آپ پروویژن 200 کی بات کرتے ہیں، واٹ از دا میرٹ آف ہاؤ یو پک اینڈ چوز؟ از اٹ جسٹ ظاہر ایک لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے، سفارشات ہوتی ہیں، اور آف کورس پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ہیز دا پاور ٹو انکلوڈ ایوری ون. بٹ پوائنٹ از واٹ از دا، مطلب بنیادی بات میرٹ ہے یا پسندیدگی ہے؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل، اینڈ لائک یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، آرٹیکل 200 اس چیز کی اجازت دیتا ہے. دس از obviously the prerogative of the President of پاکستان، اور انہوں نے ہی یہ تمام تر معاملہ جو اس میں درج ہے اس میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، جو متعلقہ چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ سے، ان کے ساتھ مشاورت کی، اور اس کے بعد جو جج لائے ہیں یا جن کو ٹرانسفر کیا گیا ہے یہاں پہ، ان کی کنسنٹ شامل تھی. اینڈ آئی تھنک within the constitution scheme of things کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں کہ ہمیں constitutional framework میں جن کی یہ prerogative ہے اور جن کے ساتھ consultation ہوئی ہے، we should leave it upon them rather than کہ ہم اس کی nitty gritties میں بہت زیادہ جائیں. I'm sure کہ جو متعلقہ چیف جسٹسز ہیں ان ہائی کورٹس کے، ان کے ساتھ جب consultation کی ہوگی تو جو ججز willing ہوں گے ان کو بالکل لایا گیا ہوگا. میں تو یہ بھی I can tell you with regards to لاہور ہائی کورٹ کے وہاں پہ ایک دو ججز تھے جنہوں نے ریفیوز بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی کنسنٹ شامل نہیں ہے اور وہ نہیں کنسنٹ کرتے اپنے ٹرانسفر کے لیے. دین آف کورس جو جج صاحب آئے ہیں ان کی کنسنٹ شامل تھی. اور یہ تمام تر ایک آئینی معاملہ ہے، اور آئین کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بالکل جو ایک پروسیس ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا ہے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. سو میں، آپ یا ہمارے جو دیگر پارٹیسپینٹس ہیں اس پروگرام میں، it's not for us to challenge the wisdom of these 6 people. It's the President of Pakistan, it's the Chief Justice of Pakistan, it's the relevant judges that have been transferred, but also the judges that have not just given their consent, but the Chief Justices of those high courts as well. انہوں نے تمام تر معاملہ، ان کے ساتھ جب کنسلٹیشن ہوئی، تمام تر معاملہ ہوا. یا تو یہ ہمیں کہہ دیں کہ جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے بڑا کوئی انلیگل آؤٹ رائٹلی جو ہے کام کیا ہے which is not in connoissance with the provisions of the constitution.
یا اس سے کوئی ماورائے آئین یا قانون کو کام کیا ہے تو کم از کم اس چیز کو اس حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے. جہاں تک سینیورٹی کی آپ نے بات کی, پروویژن 200 نہیں, پروویژن 200 جو پشاور ہائی کورٹ میں بھی فالو کر لیتے, وہاں تو 10 کے 10 آپ نے پختون رکھے ہیں, کوئی ہزارہ والا رکھ لیتے, کوئی اور رکھ لیتے, تو وہاں پہ یہ آرٹیکل 200 کیوں نہیں آتا؟ I'm just wondering where the provision is applicable and where the provision is نہیں not ہوا ہے applicable. وہاں پہ ہند کو اسپیکنگ جج آئے ہیں. نہیں نو 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 دس از, دیکھیں آپ ان 10 کی 10 کی لسٹ میں اگر دیکھیں تو ایبٹ آباد سے ایک جج صاحب ہیں وہاں پہ ہند کو اسپیکنگ, وہاں پہ بالکل ان کی ایلیویشن ہوئی ہے. اور یہ بیرسٹر صلاح الدین بھی آپ کو بتائیں گے کہ بالکل وہ ایبٹ آباد بار سے تھے کہ ہری پور بار سے تھے, ان کی ایلیویشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور you وہ think we بالکل shouldn't آئے ہیں challenge جو the 10 کے wisdom 10 جو ہیں of the وہ اس میں. President of Pakistan, and we do not want to challenge the wisdom of the President of Pakistan, and we do not want to get into the nitty-gritties of the situation, but Salahuddin Saab, I mean, And the Chief Justice of Pakistan and those Chief Justices of and those both particular chief high justices, courts yes as well. sir, yes sir, So of we course. shouldn't be challenging. So we shouldn't be challenging anything, we shouldn't be asking anything also, but Barrister Salahuddin Saab, I will with respect آپ بتا دیجئے گا کہ آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ ایک 25ویں نمبر کے سندھ ہائی کورٹ کے جج ہوں, وہ آ جائیں, ایک سرفراز صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے 15ویں نمبر سے ان کو سینئر پیونی جج لگا دیا جائے, اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ سے جن کو آپ لے کر آئیں, and nothing against them, but ابھی وہ ایڈوکیٹ جنرل تھے اور he just became a judge 10 days ago. I'm just worried about the fact کہ ہم میرٹ کو دیکھ رہے ہیں یا ہم مطلب کیا کر رہے ہیں ہم ریئلی. دیکھیں اس میں 2 آبجیکشنز ہیں, مختلف آبجیکشنز ہیں. ایک تو آبجیکشن ہے ایک آئینی آبجیکشن, وہ یہ ہے کہ ہر جج, ہائی کورٹ کا جج جب پاکستان میں حلف اٹھاتا ہے تو وہ اس کے حلف میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں بطور جج لاہور ہائی کورٹ, بطور جج بلوچستان ہائی کورٹ, تو اس کا جو آئینی حلف ہوتا ہے وہ اس ہائی کورٹ تک محدود ہوتا ہے. جب وہ کسی نئی ہائی کورٹ کو جوائن کرے تو مجھے تو آئینی طور پہ یہ سمجھ نہیں آتا, بالکل ٹرانسفر کی پاور ہے, مگر میری رائے میں تو ان کو پھر ایک نیا حلف اٹھانا پڑے گا, ظاہر ہے, اور اس میں وہ کہیں گے میں بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض منصبی اب ایسے ادا کروں گا. تو وہ اس حلف کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی فنکشن کر سکتے ہیں, مگر وہ تو چلیں ایک آئینی آبجیکشن ہے. جو دوسری بات ہے کہ ہمیں صدر پاکستان کی وزڈم کو ٹرسٹ کرنا چاہیے یا چیف جسٹسز کی بھی وزڈم کو بالکل بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا چاہیے, یہ بات بادشاہت میں تو اچھی لگتی ہے کہ بھائی بادشاہ سلامت نے جو فیصلہ کیا سب کو منوان اس کو ماننا چاہیے, مگر ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل نظام میں یہ نہیں ہوتا. یہاں ہمیشہ جو بھی آئینی اختیارات ہوتے ہیں وہ جسٹلی, فیئرلی, ریزنیبلی ایکسرسائز ہونے پڑتے ہیں اور ان کی وجوہات دینی ہوتی ہیں. بہت سارے اختیارات ہیں آئینی. صدر پاکستان کا یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کل ایمرجنسی نافذ کر دے اور فنڈامنٹل رائٹ سارے سسپینڈ کر دے, مگر جو شہری ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ آپ نے اپنے آئینی اختیارات ایسے کیوں ایکسرسائز کیے, اور آپ وہ عدالتوں میں بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ یہ آئینی اختیارات کا غلط استعمال ہوا. یہاں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو صدر پاکستان ہیں اور جو چیف جسٹسز کنسلٹیز ہیں وہ یہ بتاتے کہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اشد ضرورت ہے, ہمیں مزید ججز ٹرانسفر کرنے ہیں, کیونکہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایک اسپیشلسٹ, کوئی لیٹ سے ٹیکس جج نہیں تھا, تو ہمیں ایک ٹیکس جج وہاں ضرور فوراً اپوائنٹ کرنا ہے. یہ ہم فلاں ہائی کورٹ سے ایک ٹیکس اسپیشلسٹ امپورٹ کر رہے ہیں. یا یہ ایک ریزن ہو سکتی تھی کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنسی بہت زیادہ ہے, باقی ہائی کورٹس میں کم ہے, تو ہم عارضی طور پہ یا پرماننٹلی ہم کسی کو یہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ یہاں پینڈنسی کم ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ بھی وجہ نہیں تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پینڈنسی باقی ہائی کورٹ سے بہتر کی پوزیشن وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہتر ہے. تو کوئی, یا اگر ایون یہ جسٹیفیکیشن ہوتی کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک فیڈرل ہائی کورٹ ہے اور اس میں ہمیں صوبائی سارے صوبوں سے ہمیں نمائندگی چاہیے ہے, تو اگر یہ جسٹیفیکیشن ہوتی تو اس چیز کا ضرور گورنمنٹ بھی اور چیف جسٹسز بھی ابھی ہفتہ 10 دن پہلے
جب نئی تعیناتیاں ہو رہی تھی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس وقت ضرور ذکر کرتے کہ نہیں ہمیں سکھر سے کوئی جج لینا ہے, ہمیں کوئٹہ سے لینا ہے, گوادر سے لینا ہے. اس وقت کوئی بات کرتے, اس وقت تو کسی نے کوئی بات نہیں کی, اسلام آباد سے ہی ججز اپوائنٹ کیے. تو پھر اچانک جب یہ کہا جائے کہ ہاں اب ہمیں 3 ججز کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہے تو اس پہ نیچرلی شک و شبہات بنتے ہیں اور یہ ریزن سامنے آنے چاہیے تھے. اور یہ چیز کہ جب 1.25 سال سے حکومت روز کہتی ہے کہ ہمیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پسند نہیں ہیں, یہ ہمارے خلاف خط لکھتے ہیں, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف خط لکھتے ہیں, اس کے بعد ان کے اوپر ایک لاہور ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر کیا جائے تو کوئی کم سے کم کوئی جسٹیفیکیشن آنی چاہیے تھی. چیف جسٹسز کی جو کنسلٹیشن ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اگر وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. اور صدر پاکستان بھی کہتے ہیں اب میں فلاں جگہ سے ٹرانسفر کر رہا ہوں, میں فلاں جگہ سے ٹرانسفر کر رہا ہوں. یہ جو ساری سینیورٹی وغیرہ جو جوڈیشل کمیشن میں کے رولز میں حکومتی نمائندوں نے بھی اور چیف جسٹسز نے بھی اس پہ اسینٹ دی تھی کہ سینیورٹی کے تھرو ہم ٹاپ 5 کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے یا ٹاپ 3 میں سے چیف جسٹس بنائیں گے. آپ نے اس طریقے سے کمپلیٹلی ان رولز کو ڈسکارڈ کر دیا. ہاں تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں نا ووٹ کریں گے, یو آر گیون نیمز اینڈ یو ہیو ٹو ووٹ, سو دیر از نو میرٹ اپلیکیبل دیر. وڈ یو اگری بیرسٹر صاحب, اگر آپ اس کا جواب دے سکیں. اور دوسرا یہ بھی کہ پینڈنسی کا معاملہ تھا, 4 ماہ ہو گئے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بیٹھے ہوئے, 1-2 پیج کا فیصلہ آیا اب تک, باقی الحمدللہ چل رہا ہے معاملہ. مطلب وہ سویلین کورٹ اور ملٹری ٹرائل کا تو اب چل ہی رہا ہے. بالکل آپ جی میں آپ کو بالکل عرض کر دیتا ہوں ثنا صاحبہ, اس میں فی الوقت جو کمپوزیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اس میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی واقعتاً 1 سیٹ ہے اور سندھ کی بھی 1 سیٹ ہے, لیکن سندھ میں آپ اربن اور رورل کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہے کیونکہ وہاں پہ سندھی اور اردو سپیکنگ ججز ہیں. اسی طرح بلوچستان میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بلوچی بولنے والے یا پشتو بولنے والے, وہاں پہ بھی یہ کانسیپٹ ہے. تو کم از کم یہ تمام تر معاملہ ہے. جو 3 سیٹوں کا انہوں نے کہا کہ وہ اس ٹائم کیوں نہیں فل کی گئیں اور صرف 2 کی گئیں, there were some stellar and excellent choices. however وہ ان کا اس وقت جب جے سی پی کی سامنے تمام تر معاملہ آیا تو وہ some of the choices were very young, even though وہ بڑی stellar choices تھیں, 40-41 تھیں. yes I know کہ ایک counter argument آئے گا کہ کیونکہ اب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں عمر جو ہے وہ 40 سال کر دی ہے, بٹ آئی تھنک ایک میچور ججز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے اور میچور ججز کو ہی بالکل آپ اس کو پریفرنس ملی ہے. میچورٹی مجھے سمجھا دیجئے کہ سوری سر, جسٹس سرفراز کی میچورٹی کیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے اوپر حاوی آ گئی ہے کہ آپ سینئر پیونی جج کی جگہ ان کو ہٹا کے, اس حوالے سے نہیں, مطلب why did you remove him as senior پیونی جج, یہ کیوں یہ دیکھیں میں if the tables were turned around and let's just place this in before us, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج ہے, اگر اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹرانسفر کرتے ہیں کسی اور صوبے کی عدالت میں یا کسی صوبے کی ہائی کورٹ میں, وہ جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو with his consent of course and any of those judges, آپ یہ مجھے بتائیں کہ if we did you take the consent of محسن اختر کیانی صاحب also, آپ نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے کنسنٹ لیا تھا کہ آپ کو ہم ہٹا رہے ہیں جی سینئر پیونی جج کی پوزیشن سے کیونکہ ہم نے آپ کو نہیں بننے دینا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. وہ کنسنٹ ضروری نہیں ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ کنسنٹ وہ جج جو ٹرانسفر ہو کے آ رہے ہیں ان کا کنسنٹ ضروری ہے. میں آپ کو یہ تصویر کا جو دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو کم از کم آپ ضرور دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر کوئی جج ٹرانسفر ہو کے جاتا ہے اس کو کم از کم دیکھیں کہ کیا وہ جو دوسرے ہائی کورٹ میں اپنا کام شروع کرے گا, جب وہ اس کی ٹرانسفر ہوگی وہاں وہ اپنا کام شروع کرے گا تو کیا وہ اپنی سینیورٹی پہ کمپرومائز کرے گا؟ نہیں. بالکل اس کا سمپل آنسر تو یہ ہے. تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی مجھے آپ بالکل زیرو سے سٹارٹ کروائیں اور فریش اوتھ دلوائیں, کیونکہ فریش اوتھ کا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ فریش اوتھ ہو نہیں سکتا. ایک ٹرانسفر میں اور اپوائنٹمنٹ میں فرق ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے تو دوبارہ اوتھ لینا پڑے گا. یہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہے. اٹس ناٹ لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی پاسبل. تو یہ بالکل آپ یہ اگر ابہام بھی کہیں اس پہ کہ ابہام ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان تمام تر معاملہ جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے,
क्योंकि उन्होंने पहले Sir, खुद ही कह दिया कि सिक्योरिटी की जब बात other आएगी things that are मेरे wrong सामने with मामला आएगा तो मैं Pakistan, डिसाइड करूंगा. among other things that are wrong with Pakistan, this is extremely, I mean, I can't understand, I'm not able to digest the fact कि हमारे Chief Justice of Pakistan, जो एक बड़ी प्राइम पोजीशन होती है, वो आइन की तशरीह नहीं कर सकते. उनका केस लगता है मंजूर अली शाह साहब से क्या दुश्मनी है? What has he done to you guys? What has मुनीब अख्तर done? मतलब ये तो साफ लग रहा है कि you don't want them to be part and parcel of any case. आपने तो इतना पुशबैक वहां पे क्रिएट कर दिया है कि ये 191 नो, यू आर नॉट गिविंग देम द केस. केस ही नहीं लग रहा, केस ही नहीं लग रहा सर. ये कैसे कमेटी मैनेज करती है? आप जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? सलाहुद्दीन साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए, मैं तो चीफ जस्टिस की जो विजडम है, अनकंटेस्टेड विजडम, मैं तो उसमें पहले भी बिलीव नहीं करता था, अभी भी नहीं बिलीव करता. अब तो बिल्कुल ही नहीं करता. जस्टिस जब देखें, बात ये है कि जब चीफ जस्टिस कहते थे कि ये हमारा आईनी इख्तियार है, हम बेंचेस बनाएं तो हम अपने 4 नंबर और 9 नंबर के जज को लगाएंगे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, ये हमारा, आप हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें. तो उस वक्त मेरे भाई भी इसको ट्रस्ट नहीं करते थे और मैं भी नहीं करता था. मैं कहता था कोई असूल होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए, ये नहीं कि चीफ जस्टिस की जो भी सवाबदीद हो वो जिस तरह से एक्सरसाइज करे. अभी भी प्रिंसिपल यही है कि आपने, अगर आप ट्रांसफर्स कर रहे हैं तो कोई उसमें कोई लॉजिक हो, कोई रीजनिंग हो. ये तो नहीं हो सकता कि सदर पाकिस्तान जो हैं और चीफ जस्टिस जो हैं वो साथ मिलके किसी पे भी हाथ रख दें. अगर ये बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से सूबों में लाएं, मैं आपको बताऊं, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई जज सिंध हाई कोर्ट पे मुसल्लत हो इस तरह, तो इस्लामाबाद में जो आप बार्स में प्रोटेस्ट देख रही है उससे 10 गुना ज्यादा यहाँ सिंध में होगा, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट्स. जब आप, और ये बेसिकली ये ज़ियाउल हक साहब ने ये चीज शुरू की थी कि जब उन्हें कोई जज पसंद नहीं आता था वो उठा के उससे दूसरे हाई कोर्ट में भेज देते थे. ये मार्शल लॉ के तरीकेकार थे. अपना यहाँ हुआ था, एक जस्टिस नासिर असलम जाहिद थे, वो यहाँ एज चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा हेबियस कॉर्पस की पिटिशंस एंटरटेन करते थे. उनको उठा के 90s में ये उठा के फेडरल शरीयत कोर्ट भेज दिया. These are basically things that destroy the independence of judiciary. और इसमें चीफ जस्टिस साहब को भी और सदर पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आप अब जुडिशरी को यूं आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म क्या नताइज होंगे. सर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस रिफत और जस्टिस सरदार इसाक खान साहब तो रिप्रेजेंटेशन प्ली में चले गए हैं इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑल्सो एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. आपको क्या लगता है, वो हम कल भी बात कर रहे थे we'll decide when we get to the bridge, then we will decide. तो अब ये क्या आपको लगता है, कोई खातिर ख्वाह कामयाबी होगी इनको अपनी प्रमोशन जिस तरह से वो इंडिपेंडेंटली चैलेंज कर रहे हैं? सॉरी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछो. जी देखिए, चैलेंज तो ऑब्वियसली होगा. बात ये है कि आप एक सिनेरियो, एंड ये आई थिंक शायद सदर पाकिस्तान से ज्यादा जिम्मेदारी मुताल्का चीफ जस्टिस पे आती है कि आप एक सिचुएशन कायम कर रहे हैं कि आपके जजेस ने, एक हाई कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने अपनी रिजर्वेशंस इस चीज के खिलाफ की हैं. ठीक है, अब वो जजेस ने कहा है कि दिस वी डोंट एक्सेप्ट. आप उसके ऊपर वो मुसल्लत करने की क्या रीजन है? कोई तो आप आके जस्टिफाई करें कि हाँ हम इसलिए कर रहे हैं. और अगर सिर्फ आप डाइवर्सिटी करना चाह रहे थे तो जिस तरह आपने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक ऐसे जज को रखा जिसका 7 दिन का एक्सपीरियंस है, सिंध हाई कोर्ट से आपने एक ऐसे जज को ट्रांसफर किया जिसके 1.5 साल का एक्सपीरियंस है. लाहौर हाई कोर्ट से क्यों जरूरत पड़ी कि ऐसा जज हो कि वो सीनियर प्यूनी से ज्यादा सीनियर बन जाए? तो अपना जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो फिर आप इनवाइट करते हैं कि लोग आपके मोटिव्स पे शक व शुबहात जाहिर करें. तो ये कानूनी और आईनी मामला से तो फिर बाहर निकल जाती है ना बात, फिर तो पॉलिटिकल हो जाती है. तो फिर आइन और कानून की प्रोविजंस को कोट कर देना, मुझे लग रहा है आपने रिसर्च तो नहीं रखा बैरिस्टर अकील साहब, जो प्रोविजन आप लोग फैसला पहले कर लेते हैं वो प्रोविजन बाद में ढूंढता है कि कौन सी मैच कर रही है उससे. ऐसा तो नहीं हो रहा?
نہیں بالکل سنا صاحبہ ایسا نہیں ہو رہا, اور کیونکہ اب انہوں نے چیلنج کیا ہے and of course representations ان کی گئی ہیں, اب متعلقہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی ریپرزنٹیشن دیکھیں گے کیا معاملہ ہے یہ, کیونکہ ود ان دا سیم ہائی کورٹ تو ہم نے پریسیڈنٹس دیکھے ہیں کہ جہاں پہ 19 فروری یا 20 فروری جسٹس فاروق عرفان کی میں اگر بات کروں 2009 میں یہ تمام تر معاملہ آیا تھا اور اس پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ بالکل ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, بیکاز آئی تھنک اس پہ تھوڑا سا ابہام بھی اس حوالے سے ضرور ہے, کیونکہ سائلنس ہے یا سائلنٹ ہے وہ ریلیونٹ پروویژن اس تمام تر معاملے پہ, کیونکہ یہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب بھی آپ کو یہ بالکل بتائیں گے کہ اس میں کلیئر کٹ نہیں لکھا, اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ سینیورٹی کیسی ہوگی, بیکاز آبویسلی کچھ انسٹنسز تو ہوئی ہیں جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ فیڈرل شریف کورٹ میں ٹرانسفر ہوا تھا, لیکن یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ ان کی اپنی جو سندھ کی بار ہے یا دیگر بارز ہیں انہوں نے تو خوش آئند قرار دیا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس کو خوش آئند قرار دیا ہے, اور وفاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام تر اکائیاں جو ہیں اور صوبوں کی نمائندگی جو ہے اوور اینڈ ابو, آئی تھنک the entire country should be represented. Sir, I don't think Islamabad High Court Bar Association is going to. میرا نہیں خیال Islamabad High Court Bar Association and other lawyers like-minded will. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. نہیں میں کہہ رہی ہوں wisdom. They will doubt your wisdom. ہاں, they will doubt the president's wisdom. They will doubt your qualified intent. They doubted the wisdom when Amir Farooq صاحب, Justice Amir Farooq صاحب was elevated to the bench. انہوں نے 15 دن جو ہے احتجاج رہا تھا, and I clearly remember because ہم بالکل پریکٹس کرتے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ اس ٹائم انہوں نے کہا تھا بالکل کوئی پیش نہیں ہوگا, پنجاب سے جج اٹھا کے لے آئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح دیگر ججز کے اوپر بھی بڑا جو ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کرنٹ کمپوزیشن اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس میں بالکل ضرور دیکھ لیں کہ جو جج صاحبان ہیں زیادہ تر, مطلب ود utmost respect to all the honorable judges, Justice Kiani, Justice Jahangiri, Justice Minhas, they all from Islamabad High Court Bar Association اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ہیں. بابر ستار صاحب بھی وہ چلیں راول پنڈی اسلام آباد کی وہ آ جاتی ہے تمام تر معاملہ. اس میں صرف اور صرف جسٹس ارباب, جسٹس سمن رفت اور جسٹس محمد اعظم خان یہ کے پی یا سندھ یا بلوچستان سے ہیں, یا جسٹس عامر فاروق پنجاب سے ہیں. ادر دین دیٹ لائک مینلی اٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, اگین اٹس وہ کے پی اس سے ہیں, تعلق رکھتے ہیں. طارق محمود جہانگیری صاحب وہ بھی اسلام آباد اور کے پی, تو کم از کم اسلام آباد کی بار کو اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کے حق پہ کوئی حق تلفی. اچھا بیرسٹر صاحب یہ فرما دیجئے گا جو 10 تاریخ کو آپ 8 ججز کا جو جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گی وہ ان میں صرف نام ہوں گے جو فلوٹ ہوں گے, یا will you start from scratch? Will there be merits given or will you just have to vote for names? How does that work? دیکھیں بالکل یہ پاس پریکٹس جی بتائیں سعودی صاحب, آپ بولیں. جی جو لاسٹ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی اس میں تو غالباً یوں ہوا تھا کہ جو ایک کوئلیشن وہاں بنی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہر یہ اب 40-50 ناموں پہ اب ہم ایک نام پہ ڈسکشن کیا کریں. ہم 11 لوگوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, تو اگر آپ نے 1 by 1 کرنا ہے تو 1 by 1 کر لیں, ویسے ووٹنگ میں یہ ریزلٹ ہے. تو اسی لیے ورنہ آپ کو ماضی میں ایک زمانے میں میٹنگز بڑی عرصے 6 گھنٹے چلتی تھیں, اس لیے اب آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں ریزلٹ سامنے آ رہا ہے, بیکاز اٹ از اے ووٹنگ. جس طرح سینٹ کی الیکشنز ہوتی ہیں اسی طرح سینٹ کی اسی طرح ووٹنگ ہے, اور کوئلیشنز بھی جو بنی ہے وہ کہ 2 کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں 2 کینڈیڈیٹ تمہارے ہوں. تو this is what is happening. میرٹ کی تو کوئی کنسیڈریشن اب بالکل ختم ہو چکی ہے 26ویں ارمین کی. ہاں جی, would you beg to differ sir? بیرسٹر صاحب دیکھیں بالکل جو پرفارما بنا ہے وہ I'm sure کہ دیکھا ہے ہوگا بیرسٹر صلاح الدین نے بھی, اس میں ایک بیر منیمم کرائٹیریا ہے یا بیسک کرائٹیریا ہے کہ آپ کی کتنی رپورٹڈ ججمنٹ ہونی چاہیے, آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے, آپ نے کون سے نوٹیبل کیسز میں کام کیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آئی تھنک جو ایک نامینیشن کا کرائٹیریا ہے وہ تمام تر معاملہ وہ تو I'm sure کہ انہوں نے دیکھا, اور بڑا لمبا چوڑا 3-4 صفحوں پہ مشتمل ہے وہ پرفارما بھی. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی نان پریکٹسنگ لائر یا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ اس کی ایلیویشن ہو سکتی ہے. باقی جہاں تک ووٹس کی بات کی تو وہ بالکل پیپل ہیو ڈفرنٹ اوپینینس within the but you hold the majority, but you hold the majority. opinion hai whether but you guys hold the majority. Okay, let me no, just we don't hold the majority. We've got
we've got one senator, one MNA, one law minister and one attorney general. उसके अलावा तो कोई भी नहीं है. ये 4 वोटें हैं, बाकी जजेस की भी आप डालें, मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान की भी डालें जो सूबों के हैं. तो जाहिर बात है कि एक तमाम तर मामला है. सदर साहब के विजडम पे मैं शक नहीं करना चाहती, ना ही मैं शहबाज शरीफ साहब की विजडम पे शक करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ बहुत मासूमाना, अगर आप इजाजत दें, कि जस्टिस फकीर खोखर साहब इतने अलील थे कि वो बिस्तरे मर्ग पर थे जब उनको लापता अफराद के केस का कमीशन का हेड बनाया गया, एंड देन ही पास्ड अवे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए. लेकिन व्हाई इज दिस सच एन इशू फॉर यू कि ये आप ऐसे अलील लोगों को लेकर आ जाते हैं? मतलब ये लापता अफराद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या अगेन नो मेरिट? तबीयत तो किसी की देख लें. नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. और इसमें देखें, अब बिल्कुल ये आपने एक इंस्टेंस बताई और वो एक अपना तजर्बा रखते थे तमाम तर मामले पे, और वो एज जज रिटायर हुए थे, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब किसी की फिजिकल वेलबींग या somebody who's on the bed in a hospital, you can't nominate that person for God's sake. Yeah, Barrister Khilsab, he didn't go to the hospital after. He was in the hospital when he was nominated. मैं नहीं, वो हॉस्पिटल वो बाद में हुए, लेकिन ये तो किसी की सेहत पे तो नहीं बात की जा सकती कि सेहत कैसी है कैसी नहीं है. I mean, क्या मेरा तो इतना ही नहीं पता कि 1 सेकंड बाद क्या होगा, क्या मामला होगा. सो ऑफ कोर्स मैं ये जरूर कह सकता हूँ, इंशाल्लाह जो हमारी चॉइसेस कंसिडर हो रही हैं, बेस्ट चॉइस आएगी. और somebody you know who will because it's very serious जो एक एलिमेंट है इसमें, तो हम बिल्कुल जरूर इस पे जो है एक बेहतर चॉइस. अच्छा, ये कुछ हवाएं हमें ये खबरें दे रही हैं कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लाना चाहते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. क्या ये सच है? देखिए, नहीं, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से. और उन्होंने ऑलरेडी, आपको याद है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पोस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. जब वो रिटायर भी हुए तब भी इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जी इनको एक्सटेंशन दे देंगे, इन्हीं को बनाएंगे सरबरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, एंड सो ऑन सो फोर्थ. आपने देखा कितना प्रोपेगेंडा किया गया उस तरफ या उस वक्त. तो फिर वो तमाम तरह अफवाहें दम तोड़ गई, इसी तरह ये अफवाह भी दम तोड़ जाएगी. ठीक है, ठीक है. बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, are you satisfied with बैरिस्टर साहब's arguments? सलाउद्दीन साहब, I think it would be a senseless decision अगर काजी फायज ईसा साहब को, इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर उनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी लाइकली. मगर कभी कभार आप सरप्राइज भी हो जाते हैं सेंसलेसनेस से. मतलब अब तो मुझे वो हैरान होने की हिस्स भी नहीं रही मुझ में. हमें हुकूमत ने इतना हैरान किया है कि अब मेरी हैरान होने की हिस्स भी मर गई है. ओके, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शकील साहब. आप आज सदर ट्रंप ने एक बड़ी हैरान कुन इंकशाफ किया. उन्होंने कहा है कि हम गाज़ा को टेक ओवर कर लेंगे और हम गाज़ा को बिल्कुल ऐसा इंडस्ट्रियल स्टेट बना देंगे, वहाँ हर किसी के लिए जॉब्स मुहैया कर देंगे और वहाँ पे जो वेपन्स हैं उनको हम सीज कर लेंगे. सो ऑफ कोर्स मतलब विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी कम्स एब्सोल्यूट पावर, एंड सॉरी विद एब्सोल्यूट पावर कम्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी. और जो पावर में आता है वो यही चाहता है कि ही कैन टेक ओवर एनीथिंग. लीगली और लीगल स्टैंडिंग्स कोई नहीं होती, इनमें कोई मॉरल स्टैंडिंग्स नहीं होती. इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे आइन के ख़िलाफ़ हो रही हैं, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स को सल्ब कर रही हैं, लेकिन हम पोजीशन लेने में कासिर हैं उससे. और पोजीशन लेने के लिए कल एक बैठक ज़रूर हुई है असद कैसर साहब के घर पर, जिसको हमने आज डिस्कस करना था. मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन वक्त की कमी है. तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, खाकान अब्बासी साहब और जुनैद अकबर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, मशर्रत चगज़ई साहब कल इशाइये में सब इकट्ठे थे. और जाहिर है कि कोई उन्होंने डिसीजन लिया है, बट ऑफ कोर्स आज कश्मीर डे था तो एवरीथिंग वाज पॉइंटेड टू दैट एंड इट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू दैट. लेकिन क्या फ़ैसले हुए हैं इस मीटिंग में, और आइंदा आने वाले दिन में क्या हम एक बिल्कुल यूनिफाइड किस्म की अपोजिशन को देखेंगे, और वो यूनिफाइड अपोजिशन एक्चुअली में क्या पोजीशन लेती है और किन चीज़ों पर पोजीशन लेती है. दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर. सो यू थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज प्रोग्राम. वी विल सी यू टुमारो.